السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی، منت دو طریقے کی ہوا کرتی ہے، ایک منت شرعی ہے اور ایک منت عرفی ہے۔ مگر آج لوگ جو ہے طرح طرح کی منتیں مانتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں پیدل چل کر کے فلاں بارگاہ میں جاؤں گا، یا میں اپنے سر کے اوپر کسی کو اٹھا لوں گا۔ یعنی ایسی منتیں مانتے ہیں جس میں کیا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو۔ مگر ایک چیز میں ذہن میں بتا دوں کہ ایک منت شرعی وہ منتیں ہیں کہ اگر کوئی یہ اس طریقے کی منت مانگے، یعنی نذر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 12 رکعت 10 رکعت یا 2 رکعت یا جتنا بھی ہے میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، تو یہ منت شرعی کہلاتی ہے۔ اور اس منت کو اس طریقے سے پورا کرنا واجب ہے کہ انسان کو پورا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک منت عرفی ہے۔ منت عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ منت مانگے کہ میں فلاں کام اگر میرا ہو جائے تو میں فاتحہ دلاؤں گا، یا کوئی اور ایسا جو کہ نفل کام ہو وہ کروں گا، تو اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس منت کو اگر پورا کر دیا ثواب کی نیت سے تو اس منت کو پورا کرنے کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا، ورنہ اس منت کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ماں بہنیں ہیں یا ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، وہ اس طریقے کی منت مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں درگاہ پہ چادر چڑھاؤں گا، یا میں فلاں درگاہ پہ جا کر کے بکرے ذبح کروں گا۔ تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ چادر وغیرہ کی منت ماننا جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ایک چیز اس میں یہ خیال رکھیں کہ پہلے زمانے میں جو مزاروں پہ چادر چڑھائی جاتی تھی اس کی وجہ کیا تھی معلوم؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ علماء ہو یا صوفیہ ہو یا بزرگان دین کی جو مزاریں ہوتی تھی وہ عام مزاروں کے ساتھ کیا ہے، بالکل ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ یعنی جس طرح قبرستان وغیرہ ہوتا ہے، عام لوگوں کی مزاریں ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان علماء، فقہاء، صلحاء وغیرہ کی کو بھی کیا ہے، دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو علماء نے کیا کیا ہے، اجازت یہ دی تھی اس وقت کیا ہے کہ ان علماء کی مزار پر ایک چادر ڈال دی جائے تاکہ لوگوں کو کیا ہے اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ مزار کے اوپر جو ایک چادر ڈالی ہوئی ہے تو یہ عام مزاروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ علماء یا صلحاء یا صوفیہ یا بزرگان دین کی مزار ہے، اور عام مزاروں سے کیا ہے اس کا امتیاز ہو جائے۔ اس بنیاد پر کیا ہے ایک چادر چڑھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن آج ایسا ہوتا ہے کہ آج جب ہم علماء وغیرہ کی یا دیگر بزرگان دین کی مزاروں کو الگ سے ہی ہم بناتے ہیں، اور ان کا کیا ہے دوسرے مزاروں سے امتیاز کیا ہے بغیر چادر چڑھائے ہی ممکن ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر اس پر چادر نہ چڑھائی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر چادر چڑھانے کا اتنا شوق ہے تو کم سے کم صرف ایک چادر چڑھا دی جائے تاکہ کیا ہے دوسرے مزاروں سے کیا ہے اس کا امتیاز ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم کیا ہے مزارات پر اتنی چادر چڑھا دیتے ہیں کہ وہاں کے کچھ مجاورین جو ہے اسی چادر کو اٹھا کر کے کیا ہے وہ دکانوں میں بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہ دکان والے کیا ہے پھر وہی چادر کو پھر بیچتے ہیں، اور پھر ادھر سے اٹھا کر کے بیچا جاتا ہے۔ یعنی ایک کاروبار بنا دیا گیا۔ حالانکہ کیا ہے اس کے بجائے اگر کیا ہے کسی غریب کو اس چادر کا جو پیسہ ہے چادر چڑھانے کے بجائے اگر کسی غریب کو کیا ہے وہ کپڑے پہنا دیا جائے، یا کسی غریب بچی کی شادی کرا دی جائے، یا کسی کو اور امداد کر دیا جائے، تو اس چادر چڑھانے سے زیادہ ثواب ہوگا
اور جس بزرگان دین کے مزار پہ آپ چادر چڑھا رہے ہیں، اگر اس چادر چڑھانے کے بجائے کسی غریب کی اسی چادر کے پیسے سے کیا ہے شادی کرا دی جائے تو وہ بزرگان دین چادر چڑھانے سے زیادہ اس عمل سے آپ سے زیادہ خوش ہو جائے۔ تو مگر کیا ہے، یہ منتیں غیر شرعی ہے، ایسی منتیں ماننا درست ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم عام لوگوں سے یہ جو غیر شرعی منتیں مانتے ہیں تو ایسی منتیں نہیں مانی جائیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں اس کی بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں، جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی نذر یعنی ایسی منتیں جو تعبدی ہو، تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، یعنی ایسی منتیں جس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، تو اس نذر کا پورا کرنا کب واجب ہے؟ جبکہ انسان کو اس نذر کے پورا کرنے سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسے کہ اگر ہم نے منتیں مانی کہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، لیکن اگر وہ انسان اتنا بیمار ہے کہ 10 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ابھی وہ منت کو پورا نہ کرے، جب وہ تندرست ہو جائے تب وہ منت کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ تو یہ منت شرعی کہلاتی ہے، اور جو غیر شرعی منتیں ہوتی ہے اس کا پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جو بخاری شریف حدیث نمبر 1865 1865 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے 2 بیٹوں کے کاندھوں پر ٹیک لگا کر چل رہا تھا۔ ایک بوڑھا شخص جو ہے اپنے 2 بیٹوں کے کاندھوں پر ٹیک لگا کر چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے جو ٹیک لگا کر چل رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ اس نے کیا مانی ہے؟ کہ پیدل چلنے کی منت مانگی ہے، نذر مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے بندوں کے ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر کے کیا ہے اس چیز کو پورا کرے، اس چیز کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ تو مزار پر چادر چڑھانے کی نذر ماننا یہ شرعی نہیں ہے۔ تو مزار وغیرہ پر چادر چڑھانے کی منت ماننا یہ شرعی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر جو ہے، یعنی یہ کام جو ہے یہ تعبدی نہیں ہے، یعنی ایسا کام نہیں ہے جس سے کیا ہے عبادت ہو، اور نہ ہی اس کے جنس سے ہے، کوئی عبادت مقصود ہے، تو ایسا نذر کو پورا کرنا واجب ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی نذر مانتے ہیں کہ ہم مزار پہ تالے لگائیں گے۔ کچھ ایسی نذر ہوتی ہے کہ مزار پہ تالے لگائیں گے، دھاگے باندھیں گے، ڈوریاں باندھیں گے۔ تو اس قسم کی جو نظریں مانی جاتی ہیں نا، تو اس نظر سے جو حدیث پاک میں نے سنایا ہے کہ ایسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہی نہیں، وہ اعمال مطلوب ہے جس سے اللہ کی بڑائی مقصود ہو، جس سے اللہ کی عبادت مقصود ہو۔ تو ایسی نظر ماننا کیا ہے ہمارے اسلام میں بالکل جائز ہے۔ اور اس نظر کے علاوہ کوئی جاتا ہے کہ پیدل جائیں گے، کوئی گھسیٹتے ہوئے جاتا ہے۔ آپ بہت سارے درگاہوں پہ دیکھیں گے کہ گھسیٹتے ہوئے جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ کیا ہے اپنی تقریروں میں اس قسم کی باتوں کو بیان کرے، تاکہ لوگوں کو کیا ہے علم حاصل ہو۔ اور جو درگاہ وغیرہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی قسم کی نظریں، جیسے کہ نظر مانتے ہیں کہ کوئی جا کر کے ہم درگاہ پہ ذبح کریں گے بکرا، اگر کیا گھر میں ذبح کر دیے تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب نہیں پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ نے اس بکرے کو لوگوں میں تقسیم کر دیا تو کیا ثواب نہیں پہنچے گا؟ یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہی نہیں، جو کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک اور سناتا چلوں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1866 1866۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی، میری بہن نے یہ نذر مانی تھی، یعنی یہ منت مانی تھی۔ کیا مانی تھی؟ کہ وہ بیت اللہ تک پیدل جائے گی۔ دیکھیے، حالانکہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ امر تعبدی ہے، لیکن اس میں کیا منت مانی تھی انہوں نے؟ کہ بیت اللہ تک پیدل جائے گی، یہ منت مانی تھی۔
اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ معلوم کروں. پس میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مرضی پیدل جائے یا سواری پہ جائے. اس کی مرضی پیدل جائے یا سواری پہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدل حج کرنے کی منت ماننا یہ ضروری نہیں ہے. اصل چیز جو ہے حج کرنا ہے, اصل چیز جو ہے عمرہ کرنا ہے. تو لہٰذا کوئی شخص اگر یہ منت, آج کل بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اخباروں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ کوئی یہ منت مانتا ہے کہ میں سائیکل چلا کر کے حج کرنے کے لیے جاؤں گا. تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اصل چیز جو حج کرنا ہے, یہ حج کرنا یا عمرہ کرنا جو امر تعبدی ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لیکن اس کو آپ اپنے تکلیف سے جوڑ رہے ہیں اور اس قسم کی منتیں مان رہے ہیں, تو یہ ضروری نہیں. تو کچھ ہماری ماں بہنیں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بھی منتیں ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر اولاد ہو جائے گی, یعنی لڑکا ہو جائے گا, تو ہم کیا کریں گے, اس اولاد کو درگاہ پہ جا کر کے بال تلشوائیں گے, بال کٹائیں گے. یہ سب بھی منتیں مانی جاتی ہے. یہ بھی غیر شرعی. آپ کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ جو بال لڑکے کے سر میں پیدا ہونے کے بعد ہوا وہ بال ناپاک ہے. اور کیسا ہوتا ہے, آپ کا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ وہ بارگاہ جس کو کہ اللہ نے ولی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ان اولیاء کرام پر نازل ہوتی ہے, وہ جگہوں پہ نازل ہوتی ہے, تو وہ ناپاک بال آپ جا کر کے ان جگہ پر کاٹیں گے. یہ آپ کا دل گوارا کرے گا اس چیز سے؟ آپ گوارا کرے گا؟ بالکل نہیں. تو ایسی نظر ماننا یہ بالکل درست نہیں ہے. ایسی نظر مانی جائے جس میں امر تعبدی ہو, جس میں عبادت ہو. جیسے کہ آپ یہ منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں غریبوں میں کھانا کھلاؤں گی یا کھانا کھلاؤں گا, یا اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا, یا میں کعبے کا طواف کروں گا, یا میں کیا ہے کسی کو میں کچھ پیسے عطا کر دوں گا, یا بکرے کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا, یا کسی کو کپڑے پہنا دوں گا, یا کوئی ایسی جس سے کیا ہے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے اور آپ کیا ہے عبادت آپ کے اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے. اور جو لوگ مزارات پر بیٹھ کر کے چادروں کا دھندا کر رہے ہیں, ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں میں یہ علم پھیلائیں کہ ایک چادر چڑھائی جائے. جیسا کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں, حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نور اللہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ عرس محدث اعظم ہند ہوتا ہے تو اس میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص چادر لے کر کے آتا تو ان کو پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا تھا کہ آپ چادر لانے کے بجائے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو وہ پیسہ عطا کر دے, کسی غریب کو وہ پیسہ عطا کر دے تاکہ وہ غریب اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے, یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. لیکن آج کچھ جاہلوں نے کیا ہے ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیا ہے جو حرکتیں کہ ہمارے اسلام میں بالکل ناجائز و حرام ہے. تو اس قسم کی عطا کرنا, اگر آپ کو چڑھانا ایک چادر چڑھا دیں بطور تبرک یا بطور عظمت آپ چڑھا دیں, لیکن اس میں 20 چادر, بتاؤ کیا ضرورت ہے. اور ایسی چادر ہوتی ہے کہ ریشمی چادر ہوتی ہے, پورا ریشم کا ہوا کرتا ہے. اس میں آپ ذرا بتائیں کہ اس چادر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ لکھا رہتا ہے. لوگ کیا ہے اس کو پتہ نہیں کس انداز سے چھوتے ہیں. تو اس قسم کی حرکات کو اسلام برداشت نہیں کرتا ہے. تو ایسی حرکات جو اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے, ہم ایسی حرکتیں کو بالکل نہ کریں اور وہی منتیں مانیں جو کہ شرعی ہو. اور غیر شرعی منتیں بالکل اسلام میں اس کا کوئی یہ دخل ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر ہماری ماں بہنیں جو اس قسم کی منتیں مانتے ہیں کہ مزار پہ تالے لگائیں گے, دھاگے ڈالیں گے, ناریل توڑیں گے, چادر چڑھائیں گے, اگربتی جلائیں گے, یہ قسم کی منتیں ماننا یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل مطلوب ہی نہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے وہ منتیں مانے. ہماری ماں بہنیں یہ منتیں مانے کہ اللہ نے اگر ہمیں اولاد دے دی تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گی, یا 100 رکعت نماز پڑھاؤں گی, یا کوئی اور منت ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 11 بچوں کو کھانا کھلاؤں گی, یا کسی کو کپڑے پہنا دوں. یہ سب منتیں مانے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں بھی عطا فرمائے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں صحیح راستے اور صحیح اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.